میری مراد مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ہے، آپ کے علم میں ہیں، ماشاءاللہ معروف ماہر تعلیم ہیں، ٹرینر ہیں اور مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آسرا فاؤنڈیشن کے سرپرست ہیں۔ 80 سے زائد کنز الایمان بیکن سکول کی برانچز کا نیٹ ورک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہا ہے۔ فری ایمبولینس کا سلسلہ ہے۔ ابھی شکرگڑھ کے اندر جو سیلاب نے متاثر کیا ڈسٹرکٹ ناروال کو، وہاں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا۔ جی مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پیر صاحب، آج کا موضوع عالمی منظرنامے کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس بڑے بڑے نقصانات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عالمی قوتیں جو ہیں وہ مسلم کنٹریز پہ ون بائی ون ایک ایک کر کے جس طرح اٹیک کر کے کمزور کر رہی ہیں اور جشن منا رہی ہیں، یہ جہاں ہمارے لیے المناک اور تکلیف دہ ہے، وہاں سوچنے کا بھی مقام ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم صرف دو حرفی احتجاج کی بجائے، صرف مذمتی الفاظ اور ریئیکٹ کی بجائے صرف اور صرف ایک پریس ریلیز یا ایک بیان جاری کر کے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ جی، شاید وجہ یہ ہے کہ ہم جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا شکار ہو گئے، ہم تفریقوں میں، ہم اپنے اپنے مفادات میں پڑ گئے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ سورہ آل عمران 103 آیت میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اس پوری آیت کا منظرنامہ فرمایا اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں پہلے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی۔ پہلے بکھرے ہوئے تھے، لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے، تو پھر تمہیں اللہ نے الفت دی اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کنارے پہ تھے کہ اللہ نے تمہیں اس قرآن اور دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے نجات عطا فرما دی۔ اور اللہ اسی طرح آیات بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اس آیت میں جو حبل اللہ ہے، جس کو ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، رسی سے مراد ہے قرآن کریم۔ احادیث میں واضح طور پہ اس پہ فرمایا گیا، فرمایا یہ جو رسی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا، رسی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ اور اس کی تفسیر جب حدیث میں آتی ہے، فرمایا ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم فتمسکوا بہ فانکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ فرمایا اس حبل اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور یہ قرآن کیونکہ نازل ہے من السماء الی الارض، آسمانوں سے زمین کی طرف، تو فرمایا اس کی ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی شان نشان، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اس کو پکڑے رکھو گے اور اس رسی کے ساتھ جڑے رہو گے، نہ گمراہ ہوگے اور نہ بہکو گے۔ آج دیکھیں عالمی منظرنامے میں ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، لیکن اتحاد کا بنیادی اصول جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ ہے کہ عالم اسلام کے مفادات کیا ہیں، عالم اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام کی جتنی ہماری جو اسلام کی ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ متحد رہنا ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور یہاں پہ اوس و خزرج قبیلوں کی لڑائیاں چل رہی تھی، قتل و غارت ہو رہی تھی، قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کو بھیج کے قرآن نازل کر کے ان کے درمیان محبتیں اور مواخات کروائی، جس کے نتیجے میں اب وہی جو کل تک اپنے خاندان آپس میں لڑ کے مروا چکے تھے، اب وہ جب طاقت کی علم بنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے، تو پھر ان لوگوں نے اسلام کے پرچم کو دور دور تک بلند کر دیا۔ تو آج بھی عالم اسلام کو جتنی مسلم کنٹریز ہیں وہاں ضرورت ہے کہ ایک نہ صرف جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا اسی کا حوالہ دیا، تو یہ تو ضرورت تھی، لیکن جس طرح کا ہمارا بیانیہ وہاں سے آیا، اس بیانیے پہ دوبارہ بات